أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، عشق الكبار لأبو الأكبار حياة وموت وياه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین. عزیزان گرامی، الاجل چینل کے ذریعے 1442 ہجری کے عشرہ اولیٰ کا مختصر سا تعارف آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت پورے سفر کربلا میں 2 بار کی تھی. قرآن میں یہ آیہ کریمہ جناب موسیٰ کے ذکر سے مربوط ہے کہ جناب موسیٰ جب مصر سے مدین کی طرف جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے پروردگار سے کہا کہ اے پالنے والے، میں خوف و ہراس کی بنیاد پر شہر چھوڑ رہا ہوں. اے پالنے والے، مجھے ظالم سے بچا لینا. بات جناب موسیٰ کی تھی، لیکن اللہ نے اس واقعے کو قرآن کی آیت بنا کر پیش جب کر دیا تو سید الشہداء علیہ السلام بھی جب مدینہ منورہ سے نکل رہے تھے تو حضرت نے اسی آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی. وحی کے مرکز میں پروان چڑھنے والے اور آغوش رسالت میں پرورش پانے والے امام حسین علیہ السلام نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت فرما کر یہ بتا دیا کہ میں موسیٰ جیسا کردار رکھتا ہوں اور یزید فرعون جیسی شخصیت سے شباہت رکھتا ہے. میں قبل اس کے کہ اپنی اس 1442 ہجری کے محرم کی پہلی تاریخ کی تقریر کو آپ کے حوالے کروں، ذرا میں اس دن کی طرف آپ کے ذہنوں کو لے جانا چاہتا ہوں کہ جب رجب کا دوسرا عشرہ تھا، امام حسین مسجد مدینہ میں تشریف فرما تھے. اتنے میں حاکم مدینہ ولید کا پیغام لے کر آیا کہ آپ کو اسی وقت دربار میں بلایا جا رہا ہے. جس وقت یہ پیغام پہنچا، امام کے سامنے عبداللہ ابن زبیر بھی موجود تھے. تو عبداللہ ابن زبیر کا دل ذرا دھڑکا اور انہیں خوف ہوا کوئی ایسی بات نہ ہو کہ آپ کو بھی بلایا گیا ہے، مجھے بھی بلایا گیا ہے اور عبداللہ ابن عمر کو بھی بلایا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے اضطراب کو دیکھنے کے بعد امام حسین نے فرمایا، ارا طاغیتہم قد ہلک. میں سمجھ گیا مجھے کیوں دربار میں بلایا جا رہا ہے رات کے سناٹے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاویہ واصل جہنم ہو گیا. امام نے یہ خبر عبداللہ ابن زبیر کو دے دی اور اس کے بعد کہا تم چلو میں آتا ہوں. امام پھر اپنے بیت الشرف پر آئے اور آنے کے بعد امام نے اپنے ساتھ 18 بنی ہاشم کو لیا اور لینے کے بعد سب تلواروں سے لیس تھے. دارالامارہ پر پہنچے اور وہاں پہنچنے کے بعد امام نے ان اپنے 18 جوانوں سے کہا کہ تم یہیں کھڑے رہو اور حاکم کے دربار میں نہ آنا. اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم چلے آنا. امام حسین جب وہاں پہنچے تو دیکھا وہاں کے اوپر معزول
حاکم مدینہ مروان بھی ہے اور ولید بھی ہے. ولید حاکم ہے اور یہ معزول ہے، کبھی تھا ہٹا دیا گیا. امام نے جس وقت ان دونوں کو دیکھا، ان دونوں نے استقبال کیا، امام تشریف فرما ہوئے، معاویہ کے مرنے کی خبر دی. اس کے بعد یزید نے جو خط بھیجا تھا اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ تم لوگوں کو ہماری خلافت کا اعلان کرنے کے بعد ان سے بیعت لے لینا، اور 3 آدمیوں سے سختی سے بیعت لینا. ایک امام حسین، دوسرے عبداللہ ابن زبیر، تیسرے عبداللہ ابن عمر. 3 سے زبردستی بیعت لے لینا. یہ بات اس نے اپنی تحریر میں مہر کے ساتھ روانہ کر کی. تو جب امام حسین کو خبر مرگ معاویہ ملی اور مطالبہ ولید نے کیا کہ آپ اس کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیجئے اور اس کی بیعت کر لیجئے تاکہ میں خبر دے دوں شام میں، تو امام نے کہا کہ رات کے اس پردے میں جب تم سب کو باخبر کرنا اور مسجد کے اندر جب مرگ معاویہ کا اعلان کرنا، اس وقت مجھ کو یہ بتانا، میں اسی مجمع کے سامنے. جس وقت امام کی یہ تجویز سامنے آئی، ولید نے کہا بہتر ہے کل جب وہ مسجد میں عام اعلان ہوگا اس کی موت کا، اس وقت آپ بھی تشریف لائیے گا اور پھر جب سب بیعت کر رہے ہوں گے آپ بھی کر لیجئے گا. امام کی اس تجویز کو ولید نے جو حاکم مدینہ تھا اس وقت اس نے قبول کیا. امام دربار سے جانے لگے. جیسے ہی امام دربار سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بلا فاصلہ وہ معزول مروان بولتا ہے کہ ابھی ان سے بیعت لے لو، اگر یہ نکل گئے تو پھر یہ تمہارے ہاتھوں نہیں آنے والے ہیں. جیسے ہی یہ کہا تو امام کا لب و لہجہ بلند ہوا، کہا یبن الزرقاء، اے پسر زن آوارہ، تیری مجال اور اس کی مجال ولید کی کہ وہ مجھے قتل کر دے. جس وقت امام کی آواز بلند ہوئی، دارالامارہ کے اندر تلواریں لیے ہوئے 18 بنی ہاشم درانہ داخل ہو گئے. ہوش و حواس اڑ گئے. نہ تو مروان میں ہوش و حواس رہے نہ ولید میں رہے. کھچی ہوئی 18 تلواریں جیسے ہی دربار میں پہنچی ہیں، حواس باختہ امام اپنے ان جوانوں کے ساتھ واپس آ گئے. تو اب 2 باتیں تو طے ہو گئیں کہ اہل بیت جیسے عفیف اور زبان کے طیب و طاہر، جن کے زبان سے نکلے ہوئے لفظ و قرآن کی تفسیر ہوتے ہیں، امام نے مخاطب سے کہا یبن الزرقاء انت تقتلنی ام ہوا، تیری مجال اے زن آوارہ کے بیٹے. یہی سے امام نے بتا دیا کہ تو اور تیرا مرشد اور تو جس یزید کی بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، تیری ماں بھی آوارہ اور یزید کی ماں میسون بھی آوارہ عورتوں میں سے ہے. لہٰذا امام نے پہلے ہی جملے کے اندر اس پورے سلسلے ناپاک کا تعارف کرا دیا. امام دربار سے نکل تو گئے لیکن دربار کی در و دیوار سے وحشت اور سناٹے کا عالم تھا، جس کو تاریخ نے محسوس کیا کہ سناٹا بہت دیر تک چھایا رہا. امام آئے اور آنے کے بعد امام علیہ السلام نے اپنے عزیز و اقارب، بچوں، عورتوں سب کو خبر دی کہ سفر کرنا ہے اور پھر آمادہ سفر ہوئے. امام رخصت ہونے کے لیے نانا کی قبر کے اوپر پہنچے. جب قبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے ہیں تو فریاد کرتے کرتے ہلکی سی نیند غنودگی طاری ہو گئی. خواب میں رسول اللہ کو دیکھا اور فرمایا کہ نانا جان میں آپ کا نواسا ہوں اور میں رغبتاً مدینہ نہیں چھوڑ رہا ہوں،
مجھے مجبور کیا جا رہا ہے۔ نبی اکرم نے نواسے کو دلاسا دیا، اے بیٹا، اسلام کی برتری کے لیے اور قرآن کی حاکمیت کے لیے تم یہ سفر قبول کر لو۔ امام حسین نکل رہے ہیں، لیکن کیا عالم ہے، راوی کہتا ہے جب قافلہ چل رہا تھا تو میں نے دیکھا امام حسین ایک کرسی پر بیٹھے ہیں، محملیں لائی جا رہی ہیں، عورتیں سوار ہو رہی ہیں، لیکن راوی کہتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ یہ دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے اور بیت الشرف سے ایک خاتون نکلی، وہ جب عماری کے اوپر تشریف لے جا رہی تھی تو میں نے ایک 32 سال کے جوان کو دیکھا جس نے اپنے زانو کو موڑا ہے اور اس کے بعد اس خاتون کو سوار کیا ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا یہ جوان کون ہیں، یہ آنے والی خاتون کون ہیں جن کے استقبال میں سید الشہداء کھڑے ہو گئے؟ تو بتانے والوں نے کہا یہ حسین کی وہ بہن ہے جسے زینب کہتے ہیں، اور زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے استقبال میں حسین ابن علی کھڑے ہوئے۔ عباس ابن علی نے امام حسین کی موجودگی کے باوجود سوار کیا، یہی تو حسین کی بہن تھی۔ جب کربلا سے جا رہی تھی تو کسی اور کو نہیں پکارا، کہا یا ابن اخی ابو الفضل، اے بھیا اب عباس اٹھو، میں کربلا سے جا رہی ہوں، اور اخی ابو الفضل کہہ کے یہ بتایا کہ مجھے عباس کے وجود سے جتنا اطمینان تھا آج وہ ہماری آس ٹوٹ گئی۔ شانوں میں رسن ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ أبد والله يا زهراء ما ننسى حسينا، 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 عشق كبار